وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لوط۔ آج سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے بیان ہے۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام، تو ابراہیم نے جواباً کہا سلام۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ گائے کا بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں بڑھ رہے، تو ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریں، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو آج سورہ ہود کی آیت نمبر 69 اور 70 کا بیان ہے کہ جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا سلام۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گائے کا بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں بڑھ رہے، وہ تو کھانا نہیں کھا رہے، تو ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ تو فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریں، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیچھے بھی تفصیل سے پڑھنا ہی ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے، اور مصر سے اس علاقے میں آپ دونوں آ کر آباد ہوئے تھے۔ تو آپ نے کنعان کے علاقے میں رہائش اختیار کی، اور حضرت لوط جو ہیں وہ دریائے اردن کی جو اترنے والی سائٹ تھی وہ وہاں پر جا کر رہائش پذیر ہوئے۔ اور یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اس کا پہلے تفصیل سے تفسیر کے اندر ذکر ہوا۔ تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے جن اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھی، اب ان کا ذکر تو خیر آگے آئے گا۔ تو اصل میں یہاں ان لوگوں کے اوپر جو عذاب نازل کیا گیا تھا اس کی شروع کے حالات بیان کیے، یعنی کہ فرشتے جو ان سے بھیجے گئے تھے تو ان کی بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے جن فرشتوں کو بھیجا گیا تھا، تو اب ان فرشتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی وہ جو ان بستیوں کو کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے یا برباد ان کو کرنا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی اہلیہ بی بی سارہ کو بیٹے اسحاق اور ان کے پوتے یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری بھی سنا دیں کہ آپ کے بعد پھر آگے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی آ رہی ہیں اور حضرت یعقوب بھی آ رہی ہیں۔ تو چنانچہ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ جلدی سے اٹھے کہ بھئی کوئی مہمان آئیں گے تو ان کے لیے جلدی سے کسی کھانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ تو آپ نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ جلدی سے آٹا گوندو، اور خود ایک جلدی سے ریوڑ کے اندر سے ایک بچھڑا پکڑ کر لے آئے۔
تو ایک خادم کو آپ نے فرمایا کہ اس کو تیار کرو، کھانا جلدی جلدی تیار کیا گیا۔ اب مہمانوں کے سامنے جب دسترخوان لگایا گیا تو مہمانوں نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ تو اب آپ حیران ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ مہمانوں کے آنے کے اوپر فوراً کھانے کا میں نے بندوبست کیا ہے۔ تو اس زمانے کا ایک دستور تھا یا ایک وہاں کا رواج تھا کہ اگر میزبان کوئی کھانا پیش کرے اور مہمان اس کھانے کو نہ کھائیں، اس کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھائیں، تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا تھا کہ وہ جو مہمان آیا ہے، جو آپ کے دسترخوان کے اوپر کھانا نہیں کھا رہا، اس کی نیت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت میں کوئی معاملہ ہے۔ تو اب یہ چیز دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سہم گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا ڈر گئے، جس کا اس کے اندر ذکر آیا قرآن پاک کی آیت کے اندر، ڈر گئے اور وہ سوچنے لگے کہ اب یہ کیا معاملہ ہے۔ تو فرشتوں نے، اب چونکہ وہ جو ان سے مہمان تھے وہ تو تھے فرشتے، وہ انسان تو تھے نہیں، جون سی وہ تو ادھر آئے تھے ان کی قوم کے لیے، اور راستے میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو مبارکباد دینی آئے، آگے اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ تو اب ان فرشتوں نے کہا کہ آپ یعنی پریشان نہ ہوں، ہم جو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، ہم فرشتے ہیں اور اصل میں ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سعید بن جبیر نے کہا کہ یہ فرشتے کون تھے جو آئے تھے؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ اور یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بشارت لے کر آئے تھے اس کے متعلق مختلف قول ہیں۔ مثلا ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے، کہ وہ فرشتے آئے کیوں تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خوشخبری دینے آئے تھے، کہ اب حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، جن سے اس کی بربادی کے لیے ہم آئی ہیں۔ تو اور دوسرا انہوں نے حضرت ابراہیم، مگر مختلف قول ہیں، ایک تو بعض تفسیروں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے کہ آگے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور کسی قول کے اندر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خوشخبری دینے آئے تھے، کیونکہ حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ان کے کزن تھے جو ان سے۔ تو حضرت ابراہیم، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ مہمان آئی ہیں، 2-3 بندے آئی ہیں، مہمان آئے ہیں، تو انہوں نے فوراً بچڑا ذبح کیا، کھانا تیار کروایا، اہلیہ کو کہا جلدی سے آٹا گوندو، روٹیاں بناؤ۔ لیکن جب کھانا رکھا تو انہوں نے آگے ہاتھ، بہرحال وہ بات آگے آ رہی ہے تفسیر کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ اچھا، اس آیت میں جو انہوں نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالُوا سَلَامًا قَالَ سلام، تو انہوں نے کہا سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواباً کہا سلام، یعنی سلام کا جواب سلام سے دیا، اور سلام انہوں نے بھی کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار جون سے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اور جو قلیل ہیں وہ کثیر کو سلام کریں۔ یہ سلام کی یہ اہمیت ہے کہ جو سوار اگر کوئی سواری پر جا رہا ہے، پیدل چلنے والے کو دیکھے تو اس کو سلام کرے جون سے، اور پیدل چلنے والا جو ہے وہ کسی بیٹھے ہوئے کو دیکھے تو وہ اس کو سلام کرے جون سے، اور قلیل جو ہے وہ کثیر کو سلام کریں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس سے گزرے تو وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا، ان عورتوں کو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ سوار جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا
بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث جو ترمذی شریف کی میں نے آپ کو سنائی کہ جب ایک جگہ سے گزرے مسجد کے پاس سے تو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں تو حضور نے ان کو ہاتھ سے بھی سلام کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ میزبانی کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کو دیر نہ کی جائے، گھر آنے والے مہمان کو فوراً کھانا کھلایا جائے یا فوراً اس کو کھانا پیش کیا جائے، اور جو چیز فوراً دستیاب ہو اسی کو پیش کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ بہت زیادہ لوازمات یا اس میں جب ایک مہمان آ گئے ہیں اچانک تو جو چیز موجود ہے فوراً اس کا انتظام جو ان سے وہ کر دیا جائے، اگر جو چیز اس کی پہنچ میں یا اس کی دسترس کے اندر ہے، اور زیادہ تکلفات میں پڑھ کر اپنے آپ کو پریشان یا مشقت میں نہ مبتلا کیا جائے۔ جو اس وقت چیز موجود ہے وہ تو فوراً ان کو پیش کر دی جائے جو ان سے۔ اور یہ کہ مہمان نوازی جو ہے یہ انسان کے اخلاق کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور انبیاء، نبیوں کی اور صالحین کی اور اولیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے کہ آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے، تفسیروں میں آتا ہے، جنہوں نے مہمان نوازی کی، جنہوں نے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا، جنہوں نے مہمان نوازی کی۔ تو ایک حدیث میں حضرت ابو شریح الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہے، مہمان نوازی 3 دن ہے اور جائزہ 1 دن ہے۔ تو اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنے دن قیام کرے کہ اس کو گناہ میں ہی مبتلا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ فرمایا، حضور نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہے، 3 دن اور جائزہ 1 دن ہے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اب اتنے دنوں کے لیے رک جائے کہ وہ اس کو گناہ میں ہی مبتلا کر دے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اس کو گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے پاس ایسی حالت میں قیام کرے کہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مہمان نوازی 3 دن ہے اور جائزہ 1 دن ہے۔ جائزہ جو ان سے جائزہ کیا ہے 1 دن، یعنی 1 دن تو خوب اس کی خاطر مدارت کرے، جو مہمان آپ کے گھر میں آ گئے خوب خاطر مدارت کرے، اور 3 دن جو ہے اس کو کھانا اچھے طریقے سے اس کو کھانا کھلائے، اس کی میزبانی کے جو فرائض ہیں سر انجام دے۔ مگر مہمان نوازی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن ہے۔ اب کوئی آ کر اگر 10 دن آپ کے کسی کے گھر میں رک جائے اور وہ بندہ ہی پریشان ہو جائے اور اس کا انتظام ہی نہ کر سکے، یہاں اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنے دن قیام کرے کہ اس کو گناہ میں ہی مبتلا کر دے، کہ وہ اس کی مہمان نوازی یا اس کو کھانا ہی نہ کھلا سکے، اس کا خیال ہی نہ کر سکے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کو گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ فرمایا کہ وہ اس کے پاس ایسی حالت میں قیام کرے کہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس چیز کو تو بہرحال یہ جو مہمان نوازی ہے اس کی بہت فضائل آئیں ہیں۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے وہ خوف زدہ کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ لوگ آئے تو جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا تیار کیا کہ مہمان آ گئے ہیں، اور انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، جس سے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے یا خوف زدہ ہو گئے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اب اس میں مختلف تفسیریں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ ان کو عام آدمی سمجھ رہے تھے، اور ان کے خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تو یہ تھا کہ وہ جو لوگ آئے تھے وہ وہاں نہیں رہتے تھے، وہ لوگوں سے علیحدہ کوئی جگہ یا مقام انہوں نے بنایا تھا جہاں وہ رہتے تھے، اور جب انہوں نے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ گمان ہوا یا یہ شک ہوا کہ شاید
کیونکہ وہاں کے رسم و رواج کے مطابق اگر کوئی مہمان میزبان کے کھانے کے آگے ہاتھ نہ بڑھاتا یا کھانا نہ کھاتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچانے آیا یا کسی اور نیت سے آیا. تو اس وجہ سے بھی ابراہیم علیہ السلام جو ان سے ہیں وہ ڈر گئے جو ان سے کہ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ جو ان سے کہ یہ اس طرح کر رہی ہیں. تو چونکہ وہ رہتے ذرا لوگوں سے دور رہتے تھے تو اس وجہ سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے یہ پتہ نہیں کہ ان کو نقصان نہ پہنچانے آئی ہوں وہ فرشتے جو ان سے ہیں. تو یہ معمول تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے پہلے زمانے میں یہ معمول تھا یا یہ ایک رواج تھا لوگوں کے اندر کہ جو شخص پرانے زمانوں کے اندر قدیم زمانوں کے اندر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی کا نمک کھا لیتا تھا ایک مرتبہ بھی پھر وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. یہ مفسرین نے لکھا ہے جو شخص کسی کا نمک کھا لیتا تھا پھر وہ کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. اور جب کوئی شخص کسی گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نقصان کا اندیشہ ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آئیں. تو ابراہیم علیہ السلام اچھا ایک تو بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں ان کو معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں. یہ تو تھی بات وہ کہ بھی وہ ڈرے کیوں وہ خوف زدہ کیوں ہوئے. تو مفسرین نے کہا کہ وہ ڈرے اسی لیے خوف زدہ اسی لیے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں. وہ تو وہ انسانوں کے بھیس میں تھے اور وہ آئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانا پیش کیا انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو وہ ڈر گئے کہ یہ کوئی مجھے نقصان پہنچانی ہے. میں تو پہلے لوگوں سے ذرا دور دراز رہتا ہوں. تو اچھا دوسرے جو مفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور وہ مگر پھر بھی اچھا اگر ان کو پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں تو پھر وہ خوف زدہ کیوں ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب وہ خوف زدہ کیوں ہوئے. تو وہ خوف زدہ اس لیے ہوئے کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور جس کا مقام جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی معرفت اور اس کی توجہ یا رجوع اللہ وہ اتنا ہی زیادہ مضبوط اور زیادہ اونچا ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب وہ خوف زدہ اس لیے ہوئے کہ حالانکہ وہ جانتے تھے یہ دوسرے مفسرین ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ وہ فرشتے ہیں پھر بھی خوف زدہ کیوں ہوئے. تو اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے یہ سمجھا وہ فرماتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی بات پسند نہیں آئی اور اس پر تنبیہ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اس لیے وہ خوف زدہ ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ شاید ان کی کوئی بات اللہ کو پسند نہ آئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہو. اور اس لیے بھی کہ ان کو وہ فرشتے اس لیے بھی آئے تھے ایک ویسے ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا کہ ان کی قوم کے اوپر عذاب کو نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تھا کہ اب یہ ایسا ہے. تو اب جن مفسرین نے جنہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مہمان فرشتے ہیں یہ آنے والے جو مہمان ہیں یہ فرشتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے آتے ہی فوراً ان کے لیے کھانا لے کر آ گئے. تو اگر ان کو پتہ ہوتا کہ فرشتے ہیں تو کیوں کھانا لے کر آتے. تو وہ مفسرین اپنی یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ فرشتے ہیں. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ فرشتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے لیے کھانا لے کر نہ آتے. تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے لیے کھانا لے کر آ گئے. تو اگر ان کو علم ہوتا کہ فرشتے ہیں تو پھر وہ کھانا نہ لاتے مگر وہ کھانا لے کر آ گئے جو ان سے. اور وہ ان کے کھانا نہ کھانے سے خوف زدہ ہو گئے اور کسی نقصان کا خطرہ محسوس کیا کہ یہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے یا یہ کسی اور نیت سے آئی ہیں. تو اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں اور ان کو ان کے کھانا نہ کھانے سے اگر ان کو معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو ان کو ان کے کھانا نہ کھانے سے کوئی خوف نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن جن مفسرین نے یہ کہا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو مہمان آئے ہیں یہ فرشتے ہیں وہ اپنی دلیل دیتے ہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم سے خوف زدہ نہ ہوں
ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ان کے اوپر وہ جو عذاب اللہ کا نازل ہونا ہے اس کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ بات اسی وقت کہی جا سکتی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہو کہ وہ کون ہیں اور انہیں کس سبب سے بھیجا گیا۔ یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ بھی آپ خوفزدہ نہ ہو، ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ اور یہ بات کوئی کسی سے اسی وقت کرتا ہے جب اگلے کو پتہ ہو کہ آنے والا کون ہے اور کس چیز کے متعلق بات کر رہا ہے۔ تو وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے۔ تو بہرحال یہ جو آیہ کریمہ کے اندر فرمایا گیا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام، تو ابراہیم نے جواباً کہا سلام۔ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، پھر تھوڑی دیر بعد وہ گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں بڑھ رہے تو ابراہیم نے ان کو اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، تو فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔